اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے کہ مالک الملک نے ہمیں دین کی خاطر ایک بار پھر جمع کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم مال، وقت، صلاحیت، علم سب چیزیں اپنے مالک کے لیے قربان کریں۔ اللہ پاک قبول فرما لے۔ دوسری گزارش یہ تھی، ہماری تنظیم المسلمین الحمدللہ یہ قرآن و سنت کے اصولوں میں چل رہی ہے۔ جو چیز اس کے بارے میں لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ جی منکرین حدیث ہیں، یہ مرزئی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایک پروپوگنڈا ہے۔ ہم نے بنیاد ہی ایسی رکھی ہے قرآن اور سنت۔ اب آپ اس پہ غور کریں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، آپ دوسروں کو جواب دے پائیں گے۔ دو اتھارٹی ہیں جن کے لیے اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کی اطاعت ایک ہے؟ ایک سوال ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں نے مار کھائی، اللہ اور رسول کی اطاعت کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے یہ لفظ بول دیا کہ اللہ رسول کی اطاعت ایک ہے، لہذا عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ مختلف قسم کے انہوں نے فارمولے پیش کیے جو ہر دور میں ناکام ہوتے رہے۔ دوسروں نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، تو اللہ والے اختیار رسول اللہ کو دے دیے، انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے۔ یہ بھی بات غلط ہو گئی۔ اب دو اطاعتیں متعابد دو ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ان اطاعتوں کا فرق کیا ہے؟ ان اطاعتوں کا فرق یہ ہے کہ اللہ عمل سے پاک ہے۔ عمل وہ کرتا ہے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کیوں عمل کر کے کسی کو خوش کرے گا؟ اللہ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس پاور ہے کن فیکون کی، آرڈر کرے ہو جائے، تو اس کو مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ حکم سے پاک ہے، یاد رکھنا۔ اللہ حکم دیتا ہے، رسول اللہ عمل کرتے ہیں۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے سامنے آپ سرخرو ہو کر جواب دے کر مطمئن ہوں گے۔ اور اس کا سادہ سا سمپل سا جواب یہ ہے قرآن و سنت۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، طریقہ ہمیشہ عمل سے آتا ہے، اور قرآن آپ جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں، دو اطاعتیں، دو مطاع جب ایک مقصد کے لیے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک سند آتی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے پکی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا، رسول اللہ نے عمل کیا تھا، اب جو اطاعت کرنے والا تھا اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ کی عملی زندگی کو اپنا بیٹھا، گویا اس نے دونوں اطاعتیں پوری کر دی۔ ایک اور سوال بنتا ہے کہ یہ جو مرزئی ہیں، میرے ساتھیوں نے کھول کر یہ بات بیان کی ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ مرزئی ایک احمدی مذہب جو ہے، یہ دوسرے فرقوں کی طرح یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ جس طرح باقی خاتم النبیین کے منکر ہیں، یہ بھی خاتم النبیین کا منکر ہے۔ کسی نے مہدی کی شکل میں خاتم النبیین کے معاملے کو بگاڑا، کسی نے مسیح کی شکل میں، اور اب یہ
آمدیوں نے یا اس طرح کے کئی اور فتنے. ابھی تھوڑے دنوں کے بات ہے کہ احمد عیسیٰ نامی ایک شخص جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ میرے اوپر کتاب القرآن نازل ہوئی ہے اور جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہوں. حالانکہ اسی عیسیٰ کا پہلے اعلان جو ہے مرزا غلام احمد کر چکا ہے. ان سے پہلے اسی عیسیٰ کی آڑ لے کر دو اور دعوے دار اٹھے ہیں اور دونوں ایرانی ہیں. ایک کا نام باب اللہ ہے اور ایک کا نام بہاء اللہ ہے. وہ بابی اور بہائی مذہب کے قائل ہیں. ہم ان سب کا رد کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایمان غلط ہے, ان کا عقیدہ غلط ہے, ان کی دین میں سلیکشن جو انہوں نے کی ہے وہ غلط ہے, اور ہم کسی غلط بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. دوسری بات, میرے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ان کا نام آتا ہے تو ہم اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے یا ہمارے مقررین نہیں کہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, المسلمین کے ایمان کا حصہ ہے. جو محبت رسول نہیں رکھتا تو لازمی بات ہے محبت کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی اور گستاخی ہوتی ہے. لیکن ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم اکثر خطاب کے اندر چند جملوں میں مقصد پورا کر دیتے ہیں لیکن سمجھنے والوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی. ان کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم نے کہا ان الحمدللہ, یہ خطبے کے شروع میں, یا الحمدللہ کوئی کہے گا. تو جب کسی فعل کے ساتھ کسی اسم کے ساتھ ال لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام کی تمام, ساری کی ساری. تو ہم نے جب یہ اعلان کر دیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, تو یہی توحید ہے. اب کوئی رسول کے گیت گائے, نعتیں گائے, کوئی علی کے گائے, ولی کے گائے, کوئی بغدادی کے گائے, اس نے اس دعوے کو جھوٹا کر دیا ہے جو اس نے اپنی زبان سے کہا تھا الحمدللہ. اگلی بات, الحمدللہ وحدہ, دوسری شہادت ہے. وہ اکیلا ہے, اکیلا ہے, اکیلا ہے. لیکن جب اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پہ آیا جاتا ہے تو اس پہلی ال کا جو ہے جو برا حشر یہ خود اپنے زبان سے کہہ کر کرتے ہیں, اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی. اگلی بات ہے والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تین مسئلے حل ہو رہے ہیں جو اصل چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. والصلاۃ, اور یاد رکھیں الصلاۃ کا معنی یہاں خیر خائی, محبت اور دعا ہے, اور ال ساتھ لگا ہوا ہے. واو کے آگے الف لام ہے, پھر صلاۃ ہے. تو یہاں کیا والصلاۃ, ہر قسم کی محبت, خیر خائی, ہر قسم کی دعا ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آگے چل کر رسول اللہ کا نام ہم لیں گے. آگے آ گیا والسلام, والصلاۃ والسلام. اب قرآن نے دو حکم دیا ہمیں, صلو علیہ وسلموا تسلیما, سورہ احزاب. تو علیہ کی ضمیر واحدہ ہے تو ہم واحد کے لیے ہی رکھیں گے, ہم نہیں بڑھائیں گے. اللہ نے نہیں کہا, ہم نہیں بڑھاتے. ایک مسئلہ ہے یہ آل والا اور یہ جتنا فساد چل رہا ہے اس کے اندر کافی تفہیمیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو چاہے صحیح بھی ہو. یہاں آل والا ایک شک پڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن شک سے پاک ہے, ہمارا ایمان ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, صلو. تو ہم نے کہا والصلاۃ, یا ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ,
آگے کہتے ہیں وسلم. یاد رکھیے پہلا صاد کے ساتھ ہے، دوسرا سین کے ساتھ ہے. معنی کے اندر دونوں کا فرق ہے. دونوں کا فرق ہے معنی کے اندر. اب سمجھنے کی بات ہے. اللہ کی قسم ہم اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور دعا کر رہے ہیں، شاید یہ اعتراض کرنے والے اس تک پہنچ ہی نہ سکے ہو. والصلاۃ والسلام، یہ آئے نا ذرا علمی بات کریں، عربی کے قاعدے کلیہ کے مطابق بات کریں. الصلاۃ بھی خاص ہے، السلام بھی خاص ہے. مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کی دعا خیر خواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہر قسم کی سلامتی جو ہے، سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی. ہر قسم کی سلامتی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. اب بتاؤ اس سے بڑا درود اور کیا ہوگا؟ تیسرا مسئلہ ملا نبی بعدہ، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خیر خواہی اور سلامتی اس پہ ہو جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. ملا نبی بعدہ. ارے ہم تو دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا کے ساتھ ہمیں عقیدہ توحید اللہ نے تو جو نصیب کیا ہے ہم اس کو بھی واضح کر رہے ہیں. تم خالی سپیکر کھول کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، باقی کچھ بھی نہیں. اعتراض جب کرتے ہو تو اتنے بڑے اعتراض کر دیتے ہو کہ منہ بند ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے ان جوابوں کو، میں نے پہلے عرض کیا ساتھیوں کو کہ یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے نا درس، یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا اردو میں معنی کیا ہے؟ اردو میں معنی ہے سبق. تو سبق ہمیشہ سیکھا جاتا ہے. جو طالب علم خالی سبق کو رٹا لگاتا ہے، سمجھتا سیکھتا نہیں ہے، وہ کبھی پاس بھی نہیں ہوتا. کتنے لوگ آتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں لیکن کچھ بھی پلے نہیں پڑتا. میں کہا کرتا ہوں اگر آپ نے گھنٹے کی تقریر سنی ہے، اس کے اندر سینکڑوں الفاظ سنے، اللہ کے بندوں کم از کم ایک دو لفظ تو پلے باندھ لو. وہ تو آسان ہے نا. آپ کی زندگی میں ایک دو چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو آپ کو مزید منزل کی طرف لے کر جائیں گی. پھر بتا دوں ہمارا مشن جو ہے احیاء قرآن و سنت ہے. اگر کسی کو قرآن سمجھ آئے گا وہ توحید کو سمجھے گا، اگر کسی کو قرآن سمجھ آئے گا وہ رسالت کو سمجھے گا. کیونکہ دو اتھارٹی ہیں، اللہ اور رسول. اللہ کی حکم میں اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی عمل میں اطاعت کرنی ہے. عمل سے خالی ہیں، محبتوں میں انگوٹھے چومے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز پڑھی، عمل ہے نا. مسلمان کر رہے ہیں سارے. محبت سب سے زیادہ ہے. میلاد میں 5-4 دیگیں پکا دیتے، جھنڈیاں لگا دیتے ہیں. کبھی کبھی اتنے زیادہ محبت میں آ جاتے ہیں جوتے کو اپنے ماتھے پہ لگایا ہوتا ہے. کون لٹکاتا ہے سر پہ جوتا؟ کہتے ہیں رسول اللہ کا جوتا ہے، چوم کر آنکھوں پہ لگا کر یہاں لگا، اسٹیکر لگایا ہوتا ہے. کیا یہ حلال ہے محبت؟ اور محبت تو عمل میں ہوتی ہے. عمل تم نے نہیں کیا. رسول اللہ نماز کا پابند، روزے کا پابند، حج کا پابند، زکوٰۃ کا پابند، انصاف کا پابند. اور سنیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ نہ یہ بیان کرتے ہیں نہ ہی ان کو توفیق ملتی ہے. اعتراض دوسرے پہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں مانتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ماکلہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ. جو ہو بھی مسلمان، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرے لیکن اس کا کھانا حرام ہو، کھانے کے اندر حرام شامل ہو. کیسے؟ میں تو کسی کے نہیں چھینتا، میں بے ایمانی نہیں کرتا، کنڈا پورا رکھتا ہوں، پورا پیمانہ کرتا ہوں، بالکل میرے مال میں کوئی خیانت نہیں ہے. ابھی ایک شعبہ اور باقی ہے. مال تو نے حلال سے کمایا، دیا اللہ نے فرمایا حق للسائل والمحروم. اس تیرے حلال مال کے اندر سائل اور محروم کا حق موجود ہے. کیا تو نے زکوٰۃ دی ہے؟
تو جب کسی کا حق تیرے پیٹ میں گیا تو حلال کے ساتھ حرام مل گیا، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ ما کلو حرام، جس کے کھانے کے اندر حرام مل جائے، مشربہ حرام، جس کے پینے کے اندر حرام مل جائے، ملبسہ حرام، جس کے لباس کے اندر حرام شامل ہو جائے، انا یستجاب لہ، یہ تعجب کا جملہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول ہو؟ یہ سنت کون مان رہا ہے؟ غور کریں ذرا، کبھی ہم نے احتساب کیا ہی نہیں، بلکہ مواعد کو ستانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے انگلیاں کھڑی کرتے ہیں، وہ مرزائی ہے، وہ کافر ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ان کا تو دین ہی نیا ہے جی، نہ بابے سے یہ دین سنا، نہ دادے سے سنا، نہ ہمارے علماء کہتے۔ بھائی قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایسے سوال کیا کرتے تھے وہ مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ یہ آیت پڑھ کے میں اپنا مقصد ختم کرتا ہوں، شاید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو، اگر نہ آئی ہو تو سوال کر کے پھر سمجھ سکتے۔ اذا قیل لہم تعالوا، سورہ بقرہ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا آؤ الی ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہی قرآن ہے، الی ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، کیا بات ہے مالک، تو نے قرآن اور رسول کو جدا رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول نہ قرآن کے خلاف کرے گا نہ جدا ہوگا۔ قرآن اور صاحب قرآن کا اتنا تعلق مضبوط ہے کہ اس کے اندر کوئی دراڑ پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو نے اپنے فرقے، مذہب، اپنے عالم اور اپنی فقہ کے مطابق یہ دراڑ پیدا کر دی، اس میں جدائی کر دی ہے، مجرم ہے تو یہ کیا جواب دیتا ہے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، مجھے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے اس وقت؟ رسول کو کون کہہ رہا ہے؟ جس کو آپ بھی کافر کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں، ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے۔ ابو جہل کافر ہے یا نہیں؟ کوئی شک ہے؟ شیبہ اتبا کافر ہے یا نہیں؟ مشرکین مکہ کی اکثریت رسول اللہ کی دشمن تھی، کافر ہیں یا نہیں؟ یہ وہی جواب دے رہے ہیں۔ اگر آج تو کلمہ پڑھنے والا قرآن کے جواب میں یہ کہے کہ ساڈا مذہب ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تیری تمثیل کروں؟ بتا دے۔ قرآن کی طرف بلاؤ، تو کہے ساڈا مذہب ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہا ساڈا مذہب ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن کو سنا رہا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے سننے کی، اور یقین کریں میں چہروں کو چیک کرتا ہوں، آپ کتنے لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے جو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں واحد ایک آدمی ہوتا ہوں جو سامنے والے سب کے چہرے کو چیک کر رہا ہوتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس پہ اثر کر رہا ہے اور کس کو آگ لگا رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں غصے سے بھڑک کر کبھی ادھر کبھی ادھر، اخیر کوئی پانی کا بہانہ، کوئی لیٹرین کا بہانہ، وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طرح سے کھانے کا ٹائم ہو جائے، اپنا کام پورا اور چلے جائے۔ کھانا انہوں نے اپنے نصیب کا کھانا، کوئی دے نہیں رہا ان کو، اللہ پاک نے ان کا رزق یہاں پہنچایا تھا، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ یہ تو صرف ان کو برتانے کا ثواب ملے گا۔ رزق کس کا ہے؟ یہ اللہ کا رزق ہے، ان کا اجر تو ہاتھوں میں اٹھا کے دینے کا ہے، لیکن کم از کم یار اتنا تو نہ کرو کہ اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے اور چہرے بگڑ رہے ہیں۔ ہزاروں قصے کہانیاں بنتی ہیں، وہ جی فلاں محدث فلاں، میں کہتا ہوں جو گزر چکے ہیں، قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ گزر چکے ہیں، تم اپنی عقل کا علاج کرو، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہاری کمائی تمہیں ملے گی، ان کی کمائی ان کو ملے گی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، کوئی چشتی کا ٹھیکیدار، کوئی قادری کا، کوئی حنفی کا، کوئی مالکی کا، کوئی شافی کا، ارے تو کس بات کا ٹھیکیدار ہے؟ تو اپنی جان کی ذمہ داری لے۔ اگر یہ جہنم میں چلی گئی، سارے انسان جنت میں چلے گئے، کوئی فائدہ ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تیری جان اگر جنت میں چلی جائے، چاہے سارے جہنم ہی آئیں یا جنت جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو بچ گیا نا۔ اور بھائی اپنی فکر کا،
اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گزارش تھی، اب آپ سوال کر سکتے ہو جس طرح انتظامیہ کا آرڈر ہے اس کے مطابق۔ جی، خطبہ کے بارے میں، جمعہ کا خطبہ، دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی ہے، اسی تناظر میں کروں گا کہ قرآن و سنت، سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے، ندا کی جائے، یہ ندا کو کیا ہے؟ یہ اذان ہے۔ جب خطبہ کے لیے اذان دی جائے، ذکر کے لیے اذان دی جائے، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں سے دوڑنا ہے، دوڑ لگانی ہے۔ وذروا البیع، حلال کام بھی چھوڑ دینا ہے۔ یہاں ہماری حالت الٹی ہے، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ نماز کب ہوگی۔ ہم جو خطبہ دیا جا رہا ہے اس کو جمعے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، قرآن اس کو جمعے کا حصہ کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے کہ یہ ظہر کی جو 4 رکعت تھی، یہ 2 فرض بچ گئے، 2 فرض جو ہے وہ خطبہ کے اندر منتقل ہو گئے۔ تو جس کی نماز پوری نہ ملے اس کو کیا وہ ثواب کے لائق ہے؟ نہیں ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ آخری رکعت میں ملے، جبکہ خطبے کے اندر جو قرآن سنایا جا رہا ہے آدھا پونا گھنٹہ ہماری نصیحت کے لیے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جو اپنا نقصان کرے وہ عقل مند ہے۔ کیا بات۔ اب دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی جمعہ والے دن مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ یہ جمعے کا حصہ نہیں، تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو بھی آئے روایات، اس میں بھی افراد و تفریط ہو رہی۔ بعض لوگ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ 2 نفلوں پہ لگے ہوتے ہیں، جبکہ سختی سے منع ہے، جب فرض ادا ہو رہا ہو تو نفل کو ترک کر دو۔ ہم اس لیے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر پہلے آتے، خطبے سے پہلے آتے، 2 نفل پڑھ لیتے، اس کا بہت بڑا اجر تھا۔ دوسری اس کی شک یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جب گھر میں 2 رکعت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، بچے بھی، بیوی بھی، ماں بھی، بہن بھی، بیٹیاں بھی، سب دیکھیں گے ابو، بھائی یا بیٹا کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، وہ آپ کو فالو کریں گی، گھر میں بیٹھی وہ بھی نماز کی طرف راغب ہو جائیں گی۔ فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اتنا بھی نفل کو نہ گراؤ کہ بالکل ہی اس کی جان چھڑوا لی جائے۔ یہ نفع کی بات ہے، یہ اوور ٹائم ہے، فرض بمانے قرض ہے، ڈیوٹی ہے، اور باقی اوپر ہوتا ہے اوور ٹائم۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیوٹی سنگل ملتی ہے، اوور ٹائم ڈبل مل جاتا ہے۔ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اللہ پاک کی رحمت اور اس کی مہربانی۔ تو کوشش کریں اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن معیار ہو، اپنی مرضی نہ ہو۔ رسول اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ اس کے طریقے پہ چلا جائے۔ اور کوئی سوال؟ بات، حدیث کے معنی بات ہے، ایک رسول اللہ کی بات، ایک اللہ کی بات، ایک شیطان کی بات۔ قرآن تینیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے احسن الحدیث اللہ کی بات ہے، لہو الحدیث شیطان کی بات ہے۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہ فکر پیدا ہو گئی کہ ہم دیکھیں بات صحیح کیسے ہے یا غلط کیسے۔ باتیں تو 2 ہیں نا، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ اب ان 2 باتوں کو چیک کس پہ کریں گے؟ اگلا سوال ہے۔ سنیار کے پاس 2 ڈیلیاں سونے کی لے کر کوئی چلا گیا، یہ دونوں سونے کی ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے دیکھوں گا، میرے پاس ایک آلہ موجود ہے، میں اس پہ چیک کروں گا۔ وہ رگڑتا ہے اس کو،
اگر نہ سمجھ آئے پھر آگ میں پنگلاتا ہے تاکہ کوئی کھوٹ ہے تو نکل جائے۔ اب یہ دونوں شکلیں قرآن پیش کرتا ہے۔ والذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان۔ فرقان وہی رگڑنے والی کسوٹی کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات کو وہ اپنے انداز سے چیک کرے گا کہ یہ بات معیاری ہے یا نہیں ہے۔ اگر پھر بھی بات نہیں بن رہی تو قرآن پھر رگڑا لگائے گا، امتحان دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں پھر آزماؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے، آزمائشیں آئیں گی۔ جو پھر آزمائش کے اندر پورا اترے گا، صحیح بات اس کی مانی جائے گی۔ اگر وہ اس کے اندر بھٹک گیا، لرز گیا، دعوے کے خلاف کر گیا، تو آٹومیٹک سمجھ آ گئی کہ اس کی بات پہلے والی غلط تھی۔ تو اب صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ حدیث کو پرکھیں۔ اگر تو دین کے بارے میں تو اس کی کسوٹی قرآن ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن کے خلاف نہیں کرتے۔ میں نہیں کہہ رہا، سورہ الحاقہ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ نبی میری طرف کوئی بات منسوب کر دیتا، ثم لاخذناہ بالیمین، ہم اس کا دایاں بازو پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکڑا ہے، نہ اس کی رگ جان کاٹی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کے علاوہ کوئی بات، یہی ثابت ہوتا ہے نا، ہمارا یقین ہے۔ اب اگر کوئی دین کی بات ہے تو رسول اللہ کی بات ہم چوم چوم کر اپنے ماتھے پہ رکھیں گے جو قرآن کے مطابق آئے گی۔ جو اس کے خلاف ہوگی ہم کہیں گے کسی ظالم نے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، رسول کی شان نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف بات کرے۔ یہ پہچان۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہاں، اصل سوال یہی ہے جو کہ جس کی آج بہت بڑی ضرورت تھی۔ آپ تاریخ سے اگر تھوڑے بہت واقف ہوں، میں آپ کو تاریخ کے اس دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تکتبوا منی الا القرآن، میری طرف سے قرآن کے علاوہ اور کوئی بات نہیں لکھنی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا صدیق نے وہ کیوں جلوائیں؟ قرآن مکمل تھا۔ اگر وہ چیزیں رکھ لی جاتی، ممکن ہے کل کوئی دعویٰ کر سکتا تھا یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ صحابہ کو اللہ نے بہت بڑی بصیرت عطا فرمائی۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ حدیثیں جمع کرنے کا دور صحابہ کا نہیں ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ تابعی کا ہے، نہ تبع تابعی کا ہے، یہ دور محدثین کا ہے۔ اگر ہم پھر بھی یہ کہہ دیں کہ اچھے لوگ تھے، مر گئے ہیں نا، ہم ان کو برا نہیں کہتے، بخاری مسلم ابی داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ جو بھی ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے، کیونکہ ایک اور چور دروازہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو محدثین کا دور گزر چکا تھا۔ اسلامی بہت بڑی لائبریری جو تھی نہ مدینے کے اندر تھی نہ مکے کے اندر، وہ لائبریری بغداد کے اندر تھی۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو مکے کے اندر کوئی کتاب اسلامی قرآن کے علاوہ نہیں ملے گی، مدینے کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، نہ کوئی ایسی لائبریری مشہور ہے۔ بغداد کے اندر، عراق کے اندر بہت بڑی اسلامی لائبریری تھی، یہی کتب رکھی ہوئی تھی، اور ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہاں علماء کی بحثیں ہوتی تھیں۔ تو ایک علماء کا گروہ جو تھا وہ کہتا تھا کوا حلال ہے، دوسرا کہتا تھا حرام ہے۔ اس پہ مناظرہ چل رہا تھا۔ ہلاکو کو کسی نے خبر دی،
کہ مولوی لڑ پڑے، اب تیرا موقع ہے، قوم ساری ادھر ہے، جا کے یک بار حملہ کر دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہلاکو نے حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جتنی اسلامی لائبریری تھی سب کو جلا دیا، جو بچ گئی وہ دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی۔ تو بخاری والی روایات بھی تو جل گئی ہیں، لیکن یاروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے بعد میں بخاری کے نام پہ اور بخاری بنا دی۔ روکنے والا ہے؟ یہ تو شک در شک ہو گیا۔ یہ جو جتنی بھی نماز کے اندر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی عمرے کے اذکار ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، یہ ساری بخاری مسلم کی کتابوں سے ہم نے پڑھی ہیں، قرآن نے تو نہیں بتائی ہم نے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کے ذہن کے مطابق ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ بخاری کے اندر اذان کا ذکر ہے اور حدیثوں کی کتابوں میں بھی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن جب آپ بچے تھے، آپ گھر میں شور مچا رہے تھے، امی نے تھپڑ بھی مارا، کہا چپ ہو جاؤ اذان آ رہی، ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ امی نے بھی بخاری نہیں پڑھی، آپ نے بھی نہیں پڑھی۔ اب امی سے پوچھتے ہیں آپ کو اذان یہ کس نے بتائی تھی؟ اگر آپ بخاری پڑھتی تو آپ کو پتہ چلتا نا یہ اذان ہے، آپ نے تو پڑھی نہیں ہے۔ وہ کہے گی میری امی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تو یہ سلسلہ ہے، جو سنت ہے، جو دین ہے، وہ کسی کتاب کا محتاج نہیں سوائے کتاب اللہ کے۔ یہ تسلسل سے آ رہا ہے۔ اگر بخاری نہ بھی لکھی جاتی، مسلم نہ بھی لکھی جاتی، نمازیں بھی ہوتی، عیدیں بھی ہوتی، روزے بھی ہوتے، نکاح بھی ہوتے، جنازے بھی ہوتے، سب کچھ ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ بخاری کی وجہ سے ہے تو پھر بہت بڑا الزام لگتا ہے۔ صحابہ کے پاس بخاری نہیں تھی، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعیوں کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس کون تھا؟ اللہ تیرا بھلا کرے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں کردار آ رہے ہیں، کردار آ رہے ہیں، کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پیارے یہ تو مکمل ہو گیا، کب ہوا؟ رسول اللہ کی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے سند بھی دے دی، الکتاب بھی کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کی سٹیمپ بھی لگا دی۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ یہ مکمل ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ ہو گیا تھا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی یا بعد میں؟ ٹو دی پوائنٹ جواب دے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الکتاب، ذالک الکتاب۔ کتاب کس کو کہتے ہو؟ یہ آیت رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے، تو قرآن الکتاب کہہ رہا ہے۔ اس وقت کتاب تھی تو الکتاب کہا گیا۔ یہ روایتیں ہیں کہ ہڈیوں پہ لکھا گیا، پتوں پہ لکھا گیا، چمڑے کے لکھا گیا، یہ فضول باتیں ہیں۔ جس کو اللہ کتاب کہہ رہا ہے تو وہ کتاب مکمل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی مبارک کے اندر، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی اور پڑھانا بھی۔ اللہ نے رسول اللہ کو پڑھایا بھی ہے اور جمع بھی کر دیا ہے زندگی میں، ہے؟ لکھا تو نہیں گیا نا، سینے میں کتاب کیسے داخل کی جا سکتی ہے؟ ہاں تو وہی تو میں کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھانا، پڑھنا پڑھانا۔ کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہوا پایا؟ پایا یا نہیں پایا؟ ایک جواب دینا ہے۔ گول سوال کر رہے ہیں، میرا سوال پھر سمجھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر صحابہ نے قرآن کو مکمل پایا یا نہیں؟ مکمل پایا، بات ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے عمل کس پہ کرنا تھا؟ رسول اللہ فوت ہو گئے نا، عمل کس پہ کیا؟ اس کو کہنے دو یار، طریقہ کہاں سے آیا؟ طریقے کا آرڈر کس نے دیا؟ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، وہ یہ آیت کہاں ہے؟ قرآن میں۔ رسول نے صلاۃ قائم کی تو طریقہ کدھر سے ملا؟ قرآن سے۔ صحابہ کو بھی طریقہ کہاں میں سے ملا؟ ڈبل ہو گیا نا۔ صحابہ کو نبی کا عمل بھی کرتے پریکٹیکل بھی مل گیا، حکم بھی
مل گیا۔ اب صحابہ کو فالو کیا کنہوں نے؟ تابعین نے۔ کوئی کتاب موجود نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کے مطابق یہ نماز پڑھی، اس حکم کے تحت اتنی زکوٰۃ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے تحت نکاح کیا۔ یہ چیز قرآن میں ہے؟ میں تو بتا رہا ہوں ہیں۔ اقیم الصلاۃ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ مطلب یہ جو دعائیں ساری جو طریقہ کار ہے، جو حدیث کی کتاب ہاں تو وہی بات ہے نا طریقہ کار قرآن پاک میں پیارے، وہی بات ہے۔ رسول کس لیے کھڑا کیا جاتا ہے؟ تو قرآن میں ہے نا، اگر یہ طریقہ ہے کون سی بات نہیں ہے قرآن میں؟ رکوع میں یہ دعا پڑھنی ہے، سجدے میں یہ دعا پڑھنی ہے، قیام میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ نہ الجھیں، آپ نہ الجھیں بھائی جان محترم، اس کا حق ہے۔ یہاں یہی چیز غلط ہوتی ہے، ہم کسی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، یا آپ ہمیں مطمئن کر دیں یا ہم آپ کو مطمئن کریں، پھر بھی دوست رہیں گے انشاءاللہ، ہماری طرف سے فتویٰ نہیں ہے۔ پیارے بات یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم رسول اللہ نے پڑھی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جی اگر یہی سوال اٹھ جاتا تابعیوں کے پاس، صحابہ نے تو رسول اللہ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تابعیوں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا، وہ کہہ دیتے کہ یہ کس نے پڑھی، کوئی کتاب دکھاؤ۔ صحابی کے لیے طریقہ رسول، تابعی کے لیے طریقہ رسول، اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تبع تابعی کے لیے طریقہ رسول، ہمارے لیے بخاری۔ تو اس کی کیا گارنٹی ہے کسی نے گھنٹی میں ماری؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ٹھیک ہے ترجمے کی بھائی جان، بات تو ایک بات کیا کریں، میں ساری رات کھڑا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کہیں گے بس ہے تو پھر انشاءاللہ بس ہوگی۔ ہاں، قرآن کی حفاظت کس نے اعلان کیا لینے کا؟ اللہ نے۔ اب قرآن سنت کی حفاظت کر رہا ہے، یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا۔ سنت ہوتی وہ ہے جو قرآن میں حکم ہو، اپنی مرضی سے رسول کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اس کا الٹ ضرور کر دیتے ہیں کچھ علماء، نام نہیں لیتا، قرآن کی آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ جتنی کتابیں ہیں ساری وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال ہے میرا، یار کچھ تو بتا دو، اللہ نے قرآن نازل کیا یا یہ کتابیں بھی نازل کی ہیں؟ ہم کیوں نہیں پوچھتے مولوی سے قرآن کی آیت پیش کر کے غلط کیوں کر رہا ہے؟ تو پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ یا صرف معاہد کو پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کو رگڑا پھیرو؟ اللہ بھلا کر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ میں ایز اے دوست یہ بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میں آپ کے کوئی تبرہ کر رہا ہوں، نہیں۔ گزارش یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا، آپ کا بھی ایمان میرا بھی ایمان، ٹھیک ہے، اس عمل کا تسلسل ہمیں مل رہا ہے۔ یہی تو ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ جو لوگ نماز کے منکر ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو حج کے منکر ہیں، جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہو تو وہ صحیح بتاؤ کیا ہے۔ یہ آج تک صحیح نہیں بتا سکے۔ کوئی کہتا ہے ایک نماز ہے، کوئی کہتا ہے دو ہے، کوئی کہتا ہے نہیں تین ہے، دو رکعت سے ہے، کوئی کہتا ہے ہی نہیں نماز شرک ہے۔ یہ ان کے اندر تردد کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تو مان لیا لیکن اللہ کے رسول کے عمل کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ان کو عقل ہوتی کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فالو کیا، ٹھیک ہے، اب ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ کو فالو کریں نہ کہ بخاری کو کریں۔ میرا خیال ہے جواب آپ کو مل چکا ہے، اس پہ غور کر لیں۔ اگر بات سمجھ نہ آئے میرا نمبر لے لے، فون پہ رابطہ کریں، آج کل تو پیکج کا دور ہے، تو اگر کسی اور کو موقع دے دے تو زیادہ اچھا ہے۔ ناراض تو نہیں؟ اللہ خوش رکھے۔ جی اور کسی کا سوال؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، ایک حدیث نہیں کئی ہیں،
میں نے پہلے پڑھ تو دیا لا تکتبوا منی الا القرآن، اور بات پھر یہی ختم ہو جاتی ہے. میری طرف سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھنا. صحابہ نے نہیں لکھا. صحابہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پہلے خلیفۃ المومنین بھی ہیں. اگر وہ کرتے کر سکتے تھے اور کرنا چاہیے تھا. ان کو پتا تھا اللہ کے رسول نے مجھے منع فرمایا، عمر کو پتا تھا، صدیق کو پتا تھا، یعنی کہ عثمان، علی، معاویہ سب کو پتا تھا، کسی نے نہیں کیا. یہ بعد والوں نے کیا، ان کو کس نے اجازت دی؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ بھی حدیث ہے جو میں نے بتائی ہے. جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری میں یہ کیوں لکھی ہے، کیوں لکھی ہے؟ دوست گزارش یہی ہے نا، یہ اندر شک ہے. چلے آپ نہ الجھے نہیں. آپ نے محترم بات کی کہ ہمیں حدیث سے کیا ہے قرآن پاک نماز پڑھنے کا طریقہ، تو بات تو حدیث کی ہی ہو رہی ہے. نہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہے. جو حدیث صحیح ہے قرآن سے نہیں ٹکراتی. جی وہ ہم بات اس کو مانتے ہیں، جو سارے آپ کی بات شخص مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. جہاں پہ ہوا محترم پیارے بھائی، میری بات ذرا جی میں آپ کو جہاں پہ ہوا کہ یہ احادیث لکھی گئی. ہاں ایک قابل احترام بزرگ جنہوں نے فکر آخرت پہ کرنا تھا، تو وہ فکر آخرت پہ تو انہوں نے کوئی بات نہ کی، لیکن وہ احادیث کے بارے میں ہی انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 200 سال بعد جا کے کی 132 سال کے بعد لکھی. اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، ہاں. تو پھر ہمیں وہ کیسے بھی یہ طریقہ کار کا پتہ چلا. محترم میں نے وہی گزارش کی تھی، اب لکھا ہوا ملا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی کتب کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو اس کی نفی کر رہی ہیں. دوسری بات یہ، ہم اس کو ساری کو غلط نہیں کہتے. میرے بھائی نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی، بڑی بات تھی سمجھنے کے لیے، کہ جب دودھ میں پانی ڈالا جاتا ہے تو دودھ ہوتا تو پانی پڑتا ہے نا. اگر دودھ ہی نہیں ہوگا تو پانی ڈلے گا دودھ میں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں جو صحیح حدیث ہے، نہ ہم برا کہتے ہیں بخاری کو نہ مسلم کو. ہو سکتا ہے ہلاکوں کے دور کے بعد برے لوگوں نے ان کو دوبارہ سے مرتب کر دیا ہو، پھر کیا کرو گے؟ قرآن بھی تو انہی کے ذریعے بنایا. نہیں، قرآن تو کسی کے ذریعے نہیں آیا بھائی جان. قرآن تو سینوں کے اندر آیا ہے. آپ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب بتائیں جو ایک زبر زیر کے ساتھ سینے کے اندر موجود ہو. غلطی کا پتلا ہے نا، وہ انسان کا محترم اس میں نا بات ہے جو ہے نا، بات نہیں آپ قرآن پاک کے نہ ہیں، روس میں بالکل پابندی ہے کہ وہاں پہ آپ دوسری بات قرآن پاک پڑھ لیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ قرآن موجود ہے اور اللہ پاک نے یہ ذمہ داری خود لی ہے. ٹھیک ہے، آپ غور کریں، اللہ پاک نے جس کی ذمہ داری لے لی ہو اس میں کوئی نقص نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے. یہ قیامت تک حرف بہ حرف زبر بہ زبر اسی طرح رہے گا. اس کو کوئی کتابوں، آپ دیکھتے ہیں قرآن جلائے بھی جاتے ہیں، غیر مسلموں نے جلائے بھی ہیں، لیکن سینوں کے اندر والا نہیں جلایا جائے گا. گھر گھر میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا اللہ کے فضل سے. اور اللہ کے رسول نے ایسی بنیاد رکھی ہے کہ اس قرآن کو کوئی مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتا سوائے اللہ کے. صحابہ قرآن کے حافظ بنے، ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا. پہلا حافظ قرآن ہمیں قرآن بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے فرمایا نزلہ علی قلبک، ہم نے تیرے دل پہ اتارا ہے. یہ دل پہ نقش ہو چکا ہے، یہ کبھی بھی اس کے اندر سے ہٹ نہیں سکتا. پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ پرنٹ ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک ان پڑھ بھی قرآن کو بیان کر سکتا ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کافر غالب آ جائے، یہ قرآن ہم سے چھین لیا جائے، تو وہ مجاہد موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، کبھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن حدیث کا حافظ کوئی نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں. فلاں حافظ حدیث، فلاں علامہ فلاں. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تو صرف 6 کتابیں ہیں. اگر آپ تاریخ میں جائیں، ایک ٹرک بھرتا ہے، نام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنے محدث نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن ایک ہے.
یہ کتابیں کئی ہیں، ان کے اندر تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، جہاں کنٹراڈکشن آ جائے وہاں یقین ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ پریکٹیکلی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک جاری ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ، ادنا سا مسئلہ، جس کو آج غیر مسلم بھی مان رہا ہے۔ ہم مسلمان ختنہ کرتے ہیں بچے کا، کرتے ہیں، حالانکہ بڑا زور دیا جا رہا ہے اس پہ، لیکن آج غیر مسلم سائنسدان مان رہے ہیں کہ اس ختنہ کے اندر پیغمبر کی سنت کے اندر اتنی بڑی صحت چھپی ہوئی ہے کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمل پیغمبر کا جاری رہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے ٹکراؤ والی بات نہ لو، وہ رسول اللہ کی بات نہیں ہو، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اچھا، اور سورج فلق کا ترجمہ؟ سورہ فلق کا ترجمہ بہت غلط کیا گیا ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے علماء، ہمارے مفسرین، مترجمین یہ روایات سے متاثر ہیں۔ میری بات تو سن لیں، آپ نے سوال کر رہا، میں جواب دے رہا ہوں۔ سورہ فلق کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہہ، اعلان کر دے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب فلق سے مراد آسمان بھی ہے۔ فلق کا اصل معنی ہوتا ہے پھاڑنا، رات سے دن کو پھاڑ کے لے آنا۔ اس کا معنی آسمان اور اس کی بلندیاں بھی ہیں، تمام چیزیں آ جائیں گی۔ من شر ما خلق، اس جملے کو سمجھنا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے۔ آج وہ نالائق لوگ ہیں جو کہتے ہیں جادو بھی اللہ نے پیدا کیا، جادو بھی اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ یہاں آ رہا ہے من شر ما خلق، اللہ ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی ہے۔ تو کفر اللہ پیدا نہیں کرتا، جادو کفر ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کفر پیدا کرے۔ اب اگلا سوال سنیں، من شر النفاثات فی العقد، تیری تاریخ کے ذریعے تیری تاریخ کا پردہ اٹھاؤں گا۔ من شر النفاثات، ہمارے مترجمین نے کہا کہ جادو کرنے والیوں کے شر سے۔ نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر تو آ نہیں سکتے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جادوگر مرد تھے یا عورتیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے وہ کون تھے؟ مرد تھے۔ آج لبید بن عاصم کی جگہ اس کی بیٹی کا نام لے دیا گیا۔ اصل میں یہودی لبید بن عاصم کی طرف یہ بات مشہور ہے، اور یہ بھی مرد تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارے مفسرین کے دماغ پر روایت چھا گئی سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری نے ایک باب باندھا ہے، اگر بخاری نے باندھا ہے، جس نے بھی باندھا ہے، بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، سحر النبی، روایت کی وجہ سے۔ دلیل میں یہ سورہ فلق پیش کی گئی۔ عقل کے تھوڑو ذرا یہ تو بتاؤ، یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ نہیں، ہمارے علماء نے یہ بھی کمال کر دکھایا، پاکستان کے اندر اس کو مدنی لکھتے ہیں، پوری دنیا میں اس کو مکی لکھا جاتا ہے۔ اب جادو کی کہانی کہاں چل رہی ہے؟ اور یہودی تو مکے میں ہے ہی نہیں تھا بھائی، اللہ نے داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ یہودی عیسائی مدینے میں تھے، تو جب دور مکے کا چلا، نبوت کا 13 سال کا، وہاں یہودی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، وہاں سٹیٹ بنی ہے، اب یہودی طاقت کے بلبوتے پہ تو کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے پروپوگنڈا چلایا۔ تو یہ جادو کا پروپوگنڈا چلا ہے، یہ صورتیں مکی ہیں، اور ہیں کس، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کرتے ہوئے اپنے مکے کی بستی کے اندر آگے ہوتے، پیچھے ابو جہل ٹولہ بنا کر بھیج دیتا، جماعتیں، جس کو یہ تبلیغ کرے نا، بعد میں جا کے کہنا یہ تو جادوگر ہے۔ یہ گروپ پیچھے سے چل رہے تھے۔ اللہ فرماتے نفاسات، افواہیں پھیلانے والی جماعتیں، افواہیں پھیلانے والی، انہوں نے کہا گنڈوں پہ پھونک مارنے والی۔ عقد کا معنی یہ مانتے ہیں کہ گانٹھ بھی ہوتا ہے،
یہ دھاگے کی گانٹھ نہیں ہے بھائی، یہ نکاح والی گانٹھ بھی تو ہو سکتی ہے نا. وہ تو پھر اپنے سمجھ والی بات آ گئی نا، اپنی عقل جو مانتی نہیں عقل نہیں، میں اصول بیان کر رہا ہوں، میں اصول بیان کر رہا ہوں. من شر النفاسات، میں آپ کو اصول بیان کر رہا ہوں. اگر آپ عربی کے الفاظ لیں گے تو یہاں مؤنث ثابت ہوگا، عورتیں ثابت ہوں گی، تو آپ عورتوں کو ثابت کر کے دکھائیں. آپ کی روایت کہتی ہے لبید بن عاصم کی بیٹی، اور نفاسات یہ جمع پہ آتا ہے، واحد پہ نہیں آتا. کتنی بیٹیاں تھیں اس کی جادوگر؟ کم از کم 3 ثابت کریں گے آپ. علم بہت دور ہے میرے پیارے جی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب تو پتہ چلے گا نا انشاءاللہ. ہاں تو آگے چلیے. من شر النفاسات فی العقد، فی العقد. اب یہاں واحد ہے، ادھر جمع ہے، تو یہاں عقد بھی جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن واحد کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ منصوبہ ایک تھا، کرنے والے کئی تھے. منصوبہ ایک ہے، کیا ہے؟ افواہیں پھیلاؤ، اس کو بدنام کرو. آگے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. تو کیا ابو جہل کو حسد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سارے مشرکین عرب کو تھا. آپ قرآن کی بات نہیں مانتے، ادھر تو مان لیتے ہو کہ اللہ کے رسول کو طائف میں مارا گیا، مکے کے اندر ہوجری ڈالی گئی، کوڑا ڈالا گیا، یہ سب کیا ہے؟ حسد ہے نا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی شرط من شر ما خلق. یہ ایمان اگر آپ کا ہے تو آپ کو مبارک ہو، میں قبول نہیں کروں گا، میں رد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شر پیدا نہیں کیا. اگر اللہ شر پیدا کرتا ہے تو پھر الزام اللہ پہ جا رہا ہے. کفر شر ہے، شرک شر ہے، یہ ہمیشہ شریر کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. مطلب جب ترجمے میں انہوں نے جو ڈنڈی ماری. اور کوئی بات؟ ایک لفظ کی اجازت ہے میں بول دوں. ہاں بولے. میں ان کو جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں نا جو حدیث کے بارے میں ہمارے طرف سے کوئی شک سمجھتے ہیں، ہاں یہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. ہاں یہ نادان ہیں بیچارے. میرا ان سے سوال یہ ہے، اگر جو آپ حدیث بھی آتے ہو تو جتنی دنیا میں حدیثیں ہیں ان پہ سب پہ متفق ہو، اس پہ سب پہ یہ سب کو یہ ماننے ہیں. اب وہ سب کو یہ بھی نہیں مانتے. بریلوی جی اپنی حدیث پیش کرے گا تو اہل حدیث تب پڑھے گا، اہل حدیث کرے گا تو بریلوی تب جائے گا. یہی تو بات ہے. اس کے غیر اہم ترجمہ کرتے ہیں لوگ بھوکے مارنے والی ہوتے ہیں. اب کیسا کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، پھر ہم کہاں جائیں؟ آپ علم سیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ علم سیکھیں. میں آپ کو لغت کی طرف لے کر جاتا ہوں. سارے علماء متفق ہیں. جب لغت کا ترجمہ آئے گا تو جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ کہیں گے ہم لغت کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں علماء کی تفسیر کو. یہ یاد رکھیں. ایک صاحب تھے، نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. اہل حدیث مکتب فکر کا ٹی وی کے اوپر انٹرویو چل رہا ہے، نیٹ پہ آیا، یہ تقریباً 5-6 مہینے کی بات ہے، میں نے خود دیکھا. اینکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو، کسی آیت کے خلاف ہو، تو اس کا کیا کریں؟ حدیث ریجیکٹ کر دیں؟ وہ کہتا ہے کوئی حدیث 10 آیتوں کے خلاف ہو پھر بھی حدیث کو اہمیت دی جائے گی، کیونکہ علماء اور مفسرین نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ نیٹ پہ موجود ہے، نیٹ پہ. میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے قرآن کے ساتھ ٹکراتی. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو 2-3 حدیثیں بتا دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. حدیث کہتی ہے رجم کی سزا، اپنا زنا کی سزا رجم ہے، ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں. کیا ٹھیک ہے؟ سوال ہے. رجم زنا کرنے والے کو پتھر مار مار کے مار دینا. اب اس کے اندر صحابی کو بھی بدنام کیا، اور شریعت کہاں لاگو کی، ذرا غور کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دیکھا جنگل میں بندر اکٹھے ہو گئے ہیں،
ایک بندر اور بندریا کو انہوں نے باندھا ہوا ہے درخت کے ساتھ اور سارے روڑے مار رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے زنا کیا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ بندر اور بندری کی زبان سمجھتے تھے؟ نمبر 2، کیا شریعت بندر اور بندری پہ لاگو ہوتی ہے؟ پھر ابو ہریرہ نے بھی روڑے مارے. نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا صحابی ہو اور ایسا عبث کام کرے. آپ ذرا جا کے پڑھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ رجم کی آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی، ہم نے سنی تھی لیکن کہاں گئی؟ تو اللہ نے جو کہا تھا میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، وہ حفاظت رہ گئی. نمبر 2، اللہ کہتا ہے مردہ نہیں سنتا. مردہ میرے بھائیوں نے آپ کو تقریر کر کے سنائی ہے. بخاری میں روایت موجود ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی صاحبہ یسمع قران علیہم. جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے. کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے عورت حیض میں ہو تو اس سے دور رہو. بخاری کیا کہتا ہے؟ حدیث بیان کرنے والے نہیں ہو سکتا ہے شاید خواتین سن رہی ہوں. آپ جا کے بخاری کی کتاب الحیض کی 18 نمبر حدیث پڑھ لیں. اور پھر یہ جب حد سے آگے نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ قاضی حدیث ہے، دلیل دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اقرا، انہوں نے کہا ما انا بقارئ. یہ دلیل ہے. اقرا اس نے کس کے حکم سے کہا تھا؟ جبریل نے، اللہ کے حکم سے. اور نبی انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی کہہ رہا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ بھائی جان سٹڈی بڑھاؤ، ایک طرف قرآن رکھو دوسری طرف مذاہب رکھو. یہی بات ہم کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے پاس علم بھی آئے گا اور آپ کھرے کھوٹے کی پہچان بھی کر سکو گے. جب آپ کو پہچان ہوگی پھر دل میں درد ہوگا کہ آپ کا بھائی، آپ کا ماں باپ، آپ کا رشتہ دار جو پیارے سے پیارا ہے وہ شرک کر کے قرآن کے خلاف چل کے روایت پرستی کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہو. جس طرح آج ہم چیخ رہے ہیں آپ بھی چیخو گے انشاءاللہ علم حاصل کر. جی کس نے کہا ہے؟ سوال یہی بن رہا ہے. اب الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہم جلدۃ، سورہ نور پڑھے. اگر کوارا یہ فیل کرے تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا؟ مانا جائے گا. شادی شدہ کرے پھر زنا ڈبل مانا جائے گا یا زنا ہی مانا جائے گا؟ زنا مانا جائے گا. اللہ نے زنا کی سزا بتائی ہے، کوارے بیاہے کی تو سزا ہی نہیں. بھائی اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں. اچھا پھر آپ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ یہ گناہ نہ کریں. لوگوں کو، ہاں سب کے لیے، سب کے لیے. اور وہ کوڑے نہیں، ہم نے کوڑے بنا دیے. کوڑے تو 10 میں بندہ مر جاتا ہے. جلدہ، جلدہ کہتے ہیں گھوڑے کو بگانے والا جس کو چھانٹا کہتے ہیں. چابک کہہ لیں، نہیں چمڑے کا نہیں ہے، چمڑے کا بھی ہم نے بنایا ہوا ہے جو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. نہیں، جلدہ کا لفظ ہے. جلدہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چابک، کوئی سوٹی، کوئی ایسی چیز، وہ بھی حکومت وقت تجویز کرے گی اور ڈاکٹروں کی موجودگی میں کہ اگر اتنے مارے جائیں یہ مر تو نہیں جائے گا. لیکن ادھر ہماری روایات نے تو یہ سزا مقرر کیا کہ جب تک مرے نہیں اس کو روڑے مارتے رہو. یہ تو بہت بڑا تضاد ہے بھائی. یہی باتیں تو سمجھنے کی. باقی پھر میں آپ کو بتا دوں، شاید انتظامیہ پریشان ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. میں المسلمین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. یہ جو ہماری تحریک ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے، ہمارا مقصد کسی عالم سے دشمنی نہیں، کسی فرقہ والے انسان سے دشمنی نہیں، فرقہ واریت سے دشمنی. ہم مرض کے دشمن ہیں، مریض کے نہیں ہیں.
بتاتے رہیں گے اپنے بھائیوں کو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس وقت یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم جائے، یہ برداشت نہیں ہو پا رہی بات۔ اور چھوٹا سا سوال ہے، جی امام صاحب نماز پڑھاتے ہو جی، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ امام صاحب کا معیار ہوگا، یہ بڑا اچھا سوال ہے، ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے نا جی۔ مثال کے طور پہ میں آیا ہوں، اب آپ آگے نماز پڑھا رہے ہیں، ہاں میں پیچھے پڑھ لوں کہ یا آپ کو پہلے پوچھوں کہ آپ کی ہاں، صحیح نماز ہوگی؟ اصل میں بات یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو ہی گروہ تھے، ایک مومن ایک کافر یا مشرک۔ اب مومن کافر مسلمانوں کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، قرآن کہتا ہے وہ تو بھاگتے تھے نماز تھے نا، صرف مومن ہی پڑھتے تھے، وہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، نو ڈاؤٹ، مومنوں کی جماعت ہو رہی ہے، مومن آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اہل تشیع سے لے کر اہل حدیث یا آگے تک چلے جائیں، اہل قرآن تک چلے جائیں، کوئی نہ کوئی اللہ کی کتاب کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کبھی میرے ساتھ نماز نہ پڑھیں جب تک آپ میرے عقیدے سے مطمئن نہ ہو، اپنی نماز کو ضائع نہ کریں۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا کفر نہ کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی گندا نام لے دیا ہے، اور بھائی طاغوت حد کو کراس کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دریا وہی ہوتا ہے جب ایک لیول پہ چل رہا ہے، اس کا فلڈ لیول ہے، سارے مطمئن ہیں، جب اس سے اوپر پانی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پانی میں طغیانی آ گئی، پانی اب حد سے نکل رہا ہے، خطرہ بڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ شکل علماء اختیار کر لے تو پھر قوم کا بھی بیڑا غرق، ایمان کا بھی بیڑا غرق۔ تو میں کہتا ہوں جب تک آپ مطمئن نہ ہوں اس طاغوت کو سمجھ لیں، چیک کر لیں، اگر وہ واقعی اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے تو اس کو امام نہ بنائیں، امامت کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ آپ پڑھ لیں، آپ کی مرضی، نہ پڑھیں، ہم آپ کو دعوت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اس وقت جب مشرکین مکہ وہاں شرک کر رہے تھے، اللہ کے رسول تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ جب اللہ پاک نے پاور دے دی تو اللہ نے کہا فتح ہو چکی ہے، اب یہ پلید ہے، مکہ کے قریب نہ آئے۔ سال کے بعد سورہ توبہ آپ پڑھ لیں۔ تو مشرک کیا ہے؟ بولے نا، قرآن نہیں پڑھا؟ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے۔ مولوی کا استنجا نہ ہو، آپ کو پتہ چل جائے، نماز پڑھو گے؟ وضو نہ ہو، اب اللہ کا یہ سارا ہی پلیت ہے۔ جو شرک کرتا ہے پلیت ہے یا نہیں ہے؟ پلیت ہے۔ اور شرک کو سمجھ جائیں، یہ بات کی بات ہے کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی کس۔ اللہ اکبر، یہ سارا شرک ہی تو بتایا میرے ساتھیوں نے۔ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ یعنی جو اللہ ہوگا وہ غیر نہیں ہوگا، جو اس کے علاوہ ہوگا وہ سارا غیر ہوگا۔ رسول ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے رسول بھی غیر اللہ ہے۔ فرشتہ اللہ کا فرشتہ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا، لہذا وہ بھی غیر اللہ ہے۔ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ غیر اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ اگر آپ اس کی صفت مخلوق میں دے دو گے یہ شرک ہے، یہی شرک ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جایا جائے، سلام کیا جائے، رسول اللہ سنتے ہیں، ہے حدیث؟ بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، پھر پڑھیں، میں الفاظ بتا دیتا ہوں۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتو، جو میری قبر پہ درود پڑھے میں خود سنتا ہوں۔ اگر کوئی اس کی تعلیم دے، میرا ایمان ہے رسول اللہ نے نہیں بیان کی، وجہ علت پوچھیں۔ زندہ رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قبر تو فوت ہونے کے بعد بنتی ہے نا۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتو، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گھڑنے والے نے رسول کی طرح منسوب کی ہے۔ زندہ رسول کہے میری قبر پہ درود پڑھو، زندگی بھی کوئی قبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو سوال پیدا ہوا کہ جو یہ عقیدہ رکھے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں سے درود پڑھو تو رسول اللہ تک پہنچایا جاتا ہے، جو وہاں پڑھے خود سنتے ہیں،
سب کا عقیدہ ہے، اہل تشیع سے لے کر اہل حدیث تک۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد بھی سنتے ہیں، ذرا قرآن پڑھ لے، جو فوت ہو جائے، سورہ اعراف 185 نمبر آیت ہے، ام لہم اعین یبصرون بہا، اس سے پہلی آیت پڑھو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہیں یہ نہ مولوی کہہ دے کہ یہ تو بتوں کی بات ہے۔ پہلی آیت ہے عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، فوت ہو گئے، اب کیا ہوا؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ ان کی آنکھیں بچیں جس سے دیکھیں؟ آنکھیں تو بچی نہیں۔ ام لہم آذان یبصرون بہا یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے سنے؟ فوت ہونے والے کو اللہ کا فتویٰ ہے کہ مرنے کے بعد یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے؟ ہے، ایمان ہے نا؟ آپ زندہ کب ہوں گے؟ قیامت سے پہلے فوت شدہ ہیں یا نہیں؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انکا میتن، انکا میتن، سورہ مومنون پڑھ لیں، اے پیغمبر تو بھی میت ہوگا۔ اب میت سنتی ہے تو جو سلام پیش کر رہے شرک نہیں کر رہے؟ ہر جگہ سے سننا، یہ کس کی صفت ہے؟ ہاں، اس کا مطلب آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں اللہم، میں بتاتا ہوں آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اللہم صلی علی، یہی پڑھتے ہو، تو یہ اللہم کیا ہے؟ یہ آپ کی دعا کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، تو ادھر تو نہیں گئی۔ اس کا مطلب یہ وہ خود نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، آپ اللہ کو سنا رہے ہو۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ اپنے آپ کو وہ رحمت نہیں دے سکتے اگر تو نہ کرے، تو ساری ریکویسٹ ہی اللہ سے ہو رہی ہے، رسول پہ کہاں جائے گی؟ بھائی جو بھی کرتے رہے، میں نہیں کہتا، میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے۔ اللہم صلی علی، پہلے بنیادی لفظ دیکھیں، ہماری ریکویسٹ کس سے ہے؟ اللہ کے پاس جانا چاہیے یا ادھر جانا چاہیے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ ہاں بالکل، قرآن تو پھر اس کے آگے چیپٹر کھل جائے گا نا، سارے امور تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو مضطرب دل کی بات کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ یہ قرآن بھرا پڑا ہے، تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہوتا نا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ ہم بھیج رہے ہیں آپ سن لو، پھر تو آپ کا دعویٰ صحیح تھا، آپ کی عبارت درست ہے، عقیدہ غلط ہے اس پہ، عبارت ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم بار بار کہیں، جتنی بار کہیں گے اللہ کا حکم ادا ہو رہا ہے، تو رحمت اللہ نے کرنی، سننا بھی اللہ نے، ریکویسٹ بھی اللہ سے کی گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔